فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کوئٹہ کا دورہ کیا ہے۔ ISPR کا ایسا بتانا ہے، اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں اس حوالے سے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کوئٹہ کا دورہ کیا ہے، اہم دورہ کیا ہے، اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں۔ ISPR کا ایسا بتانا ہے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جانب سے کوئٹہ کا دورہ کیا ہے۔ فیلڈ مارشل کو سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ بھی دی گئی ہے اس دورے میں، تو آپ کو بتا رہے ہیں ISPR کے حوالے سے یہ بتانا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کوئٹہ کا دورہ کیا ہے، جبکہ فیلڈ مارشل کو سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ بھی دی گئی ہے۔ مناظر بھی آپ کو اس وقت سما کی سکرین پر دکھا رہے ہیں۔ آپ کو بتانا چلے کہ فیلڈ مارشل کو سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ بھی دی گئی، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے زخمیوں کی عیادت کی۔ اس کے مناظر آپ نے دیکھے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کوئٹہ کا دورہ کیا ہے۔ ISPR کا یہ بتانا ہے کہ فیلڈ مارشل کو سیکیورٹی کے حوالے سے سیکیورٹی کی صورتحال پر بریف بھی کیا گیا ہے، دیکھا جا سکتا ہے فوٹیج میں۔ اس کے ساتھ ساتھ کہ وہاں کے وزیر اعلیٰ بھی موجود ہیں فیلڈ مارشل کے ہمراہ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کوئٹہ کا دورہ کیا ہے۔ سید عاصم منیر نے اسپتال میں زخمیوں کی عیادت بھی کی ہے۔ فیلڈ مارشل کو سیکیورٹی صورتحال پر بریف کیا گیا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کوئٹہ کا دورہ کیا۔ ISPR کا یہ بتانا ہے، اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، اہم دورے کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کوئٹہ کا دورہ کیا، زخمیوں کی عیادت بھی کی، اور ساتھ میں سیکیورٹی صورتحال پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو بریف بھی کیا گیا۔ جی ہاں، اہم نوعیت کا یہ دورہ ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جانب سے۔ انہوں نے کوئٹہ کا دورہ کیا۔ ISPR کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ فیلڈ مارشل کو سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ سید عاصم منیر نے اسپتال میں زخمیوں کی عیادت کی، اور اس دورے میں ان کے ہمراہ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی بھی موجود تھے۔ یہ مناظر بھی ہیں جو کہ آپ اپنی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی پر مزید بات کریں گے، ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ خصوصی سما سمیرہ خان نے۔ جی سمیرہ، اس دورے کے حوالے سے مزید کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، ریاست کی بالادستی کو مزید مضبوط بنانے اور عوام اور اہم انفراسٹرکچر کے تحفظ کے اقدامات پر غور کیا گیا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس سٹاف نے آج کوئٹہ کا دورہ کیا، اور ان کو سیکیورٹی کے ماحول اور اندرونی سیکیورٹی آپریشنز کے حوالے سے جامع بریفنگ دی گئی۔ اس بریفنگ میں بھارتی سرپرستی میں چلنے والے بین الاقوامی دہشت گرد گروپ فتنول ہندوستان کے حالیہ حملوں اور فورسز کے فوری اور مؤثر رد عمل کا جائزہ لیا گیا، جس نے دہشت گردوں کے امن، استحکام اور بلوچستان کی ترقی کے خلاف سازش کو ناکام بنایا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے کہا کوئی بھی دہشت گرد یا اس کا سہولت کار نہیں بچے گا، اور تمام کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی ہوگی۔ کسی بھی بہانے سے تشدد یا دہشت گردی کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ انہوں نے تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران، جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت، بہادری اور قربانیوں کو بہت سراہا ہے۔ انہوں نے کہا ملک دشمن سازشوں کو انہوں نے ناکام بنایا اور قانون اور امن قائم رکھا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ہمراہ کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل کوئٹہ بھی گئے، جہاں انہوں نے آرمی، FT بلوچستان اور پولیس کے زخمی اہلکاروں سے ملاقات بھی کی، اور انہوں نے ان کے بلند حوصلے کو سراہا اور ملک کے دفاع میں دہشت گردوں کے خلاف ثابت قدمی اور بہادری کو خراج تحسین پیش کیا۔ ٹھیک ہے سمیرہ، ساتھ ہی رہے گا۔ جن ناظرین نے ہمیں ابھی جوائن کیا ان کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جانب سے کوئٹہ کا دورہ کیا گیا۔ فیلڈ مارشل کو سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی۔ فیلڈ مارشل کی زخمی فوجی، FC پولیس اہلکاروں سے ملاقاتیں۔ کسی بھی دہشت گرد اور سہولت کار کو نہیں بخشا جائے گا، ایسا کہا گیا ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جانب سے۔ سید عاصم منیر نے اسپتال میں زخمیوں کی عیادت کی۔ فیلڈ مارشل کی زخمی فوجی، FC پولیس اہلکاروں سے ملاقاتیں، اور اس میں انہوں نے کہا کہ کسی بھی دہشت گرد اور سہولت کار کو نہیں بخشا جائے گا، کسی بھی بہانے سے تشدد، دہشت گردی کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا، ایسا کہا گیا ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جانب سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی دہشت گرد اور سہولت کار کو نہیں بخشا جائے گا، سب سے قانون کے مطابق سختی سے نمٹا جائے گا۔ بالکل، آپ کو بتائیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کوئٹہ کا دورہ کیا ہے۔ فیلڈ مارشل کو سیکیورٹی صورتحال پر بریف بھی کیا گیا۔ لیکن انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں، اور انشاءاللہ یہ ضرور دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہوگا، اور انشاءاللہ پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ اب لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کس طرح جو مزدوری کے لیے وہاں پر گئے ہیں، جو بچے، ننھے منھے بچے جو پھول کی مانند کھیل رہے تھے، جو خواتین تھیں، انہیں کس طرح قتل کیا گیا، یہ ایک ایسا المناک واقعہ ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ سوگوار ہے۔ لیکن اسی طریقے سے پوری قوم پورے عزم کے ساتھ اپنی لا انفورسنگ ایجنسیز اور افواج پاکستان کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہے، اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا جب یہ قربانیاں رنگ لائیں گی
اور اس ملک سے دہشت گردی کا ہمیشہ خاتمہ ہوگا۔ ایران میں جو اس وقت کے حوالے سے جو کشیدگی چل رہی تھی، اس حوالے سے پاکستان نے اپنا پورا الحمدللہ برادرانہ کردار ادا کیا۔ خود میں نے، ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب نے، فیلڈ مارشل صاحب نے، ہم نے مختلف اوقات میں ایرانی لیڈرشپ سے باقاعدہ بالمشافہ ملاقات ہوئی، ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی، مختلف جگہوں پر ان سے ہم نے بات چیت کی اور پورا اپنا جو ایک بھائی کے طور پر کردار ادا کیا جا سکتا ہے ہم نے کیا۔ اس میں یقیناً قطر، ترکیہ، مصر، عمان، سعودی عرب، یہ تمام جو اسلامی ممالک میں شامل ہیں، اور پوری کوشش ہے کہ ایک ایسا بات چیت کے ذریعے راستہ نکل آئے جس سے کہ خطے میں جو خطرات جو منڈلا رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں اور خطے میں دیر پا امن قائم ہو جائے۔ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر، پوری قوم کشمیریوں کے ساتھ ان کی جو عظیم تحریکیں ہیں، ان کی جو قربانیاں ہیں، اس کے ساتھ مکمل طور پر پشاور سے لے کے کراچی تک اظہار یکجہتی کرے گی، اور مختلف شہروں میں اپنا اپنا طریقے سے وہ کشمیریوں کے ساتھ پاکستان کی جو والہانہ جو وابستگی ہے اس کا اظہار کریں گے۔ اور میں خود بھی انشاءاللہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کل جاؤں گا وہاں پر انشاءاللہ آزاد کشمیر، اور وہاں پر ان کو ہم ایک پوری قوم کی طرف سے ایک بھرپور یکجہتی کا ہم پیغام دیں گے۔ پرسوں میرے پاس تشریف لائے تھے چیف منسٹر کے پی، اور ان کے ساتھ میری بڑی اچھی گفتگو ہوئی۔ میں نے ان کو جس دن وہ ان کا انتخاب ہوا تھا اسی دن میں نے ان کو فون کیا تھا اور کہا تھا کہ وفاق آپ کے ساتھ پوری طرح تعاون کرے گا، چاہے آپ کا کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو، وہ بات کی بات ہے، پہلے پاکستان ہے۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیں، آپ پاکستان کے ایک انتہائی اہم، خوبصورت اور ایک ایسے صوبے کے آپ وزیر اعلیٰ ہیں جہاں پر لوگ بڑے عظیم پاکستانی ہیں، دلیر لوگ ہیں، بہادر لوگ ہیں، انہوں نے پاکستان کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور اسی حوالے سے 2010 کے NFC ایوارڈ میں ہم نے ڈویزبل پول سے پہلے ہم نے آپ کے لیے 1% رکھا تاکہ آپ جو بھی دہشت گردی کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان کو آپ سمیٹ سکیں، اور چاہے وہ آپ کا فورنزک لیب ہے، CTD ہے ڈپارٹمنٹ، اسی طرح آپ کا جو سیف سٹی ہے، پولیس کی آپ کی ٹریننگ، آگمنٹیشن، تو یہ 800 ارب روپے میں نے ان کو بتایا کہ ہم نے آپ کو ان سالوں میں دیے ہیں انڈر NFC۔ تو جو کچھ وہاں پر اس حوالے سے ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ ابھی تک سیف سٹی وہاں نہیں بن سکا، تو انہوں نے کہا جی اب مکمل ہوا چاہتا ہے۔ میں نے کہا چلو دیر آئے درست آئے۔ دوبارہ ان سے گفتگو ہوئی اور اس میں انہوں نے کچھ باتیں کی کہ ان کے جو پیمنٹس ہیں جو وہ ان کو اس میں تاخیر ہے۔ میں نے پھر فوری طور پر جناب احسن اقبال صاحب اور فائنانس منسٹر اور سیکرٹری فائنانس کے ذمے لگایا کہ وہ ان سے میٹنگ کریں، اور جہاں جہاں ادائیگی میں کوئی تاخیر ہے تو اس کو فوری طور پر اس کو ختم کیا جائے۔ ہم آپ کے لیے پوری طرح بالکل آپ سمجھیں کہ جس طرح باقی صوبے ہیں ہمیں آپ اتنے ہی پیارے ہیں۔ دوبارہ قصہ کو ہوتا یہ ہے کہ ان سے ایک اچھی نشست ہوئی ہے اور امید کرنی چاہیے کہ معاملہ اب آگے بڑھے گا۔ T20 ورلڈ کپ جو ہے اس حوالے سے ہم نے بڑا واضح سٹینڈ لیا ہے کہ ہم ہندوستان کے خلاف جو میچ ہے وہ ہم نہیں کھیلیں گے، کیونکہ پاکستان نے کہا کہ یہ کھیل کا میدان ہے، یہ سیاست نہیں ہے۔ کھیل کے میدان میں سیاست بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے ایک بڑا سوچ سمجھ کے ہم نے سٹینڈ لیا ہے، اور اس حوالے سے ہمیں بنگلہ دیش کے ساتھ پوری طرح کھڑے ہونا چاہیے انشاءاللہ، اور یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ مناسب فیصلہ ہے۔ آج قزاقستان کے صدر تشریف لائے ہوئے ہیں، ان سے ہماری صبح سے میٹنگز، بڑی اچھی میٹنگز ہوئی ہیں، اور بڑی ہی گرمجوشی سے انہوں نے ہر فورم پر اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کیا ہے۔ پاکستان کے ساتھ
بھرپور دوستی اور بڑی کمٹمنٹ کا انہوں نے اظہار کیا، اور $1 بلین کی ٹریڈ ہمیں اچیو کرنے کا ہم نے آج فیصلہ کیا.